غلط فیصلوں کی وجہ سے. تو اس لیے ہم نے اپنے ادارے خود ٹھیک کرنے ہیں. آئیں مل کے بیٹھیں, اپنی غلطی کو مانیں اور آگے بڑھیں. عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے باوجود اس کے کہ جو ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے, آج اس کی بیوی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اتنی کمظرفی, اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. لوگ اپنی اس تحریک کا جس کے اندر ہمارے ساتھیوں نے سب کچھ کیا, ہمارا آئینی حق کہ ہم پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں چھوڑتے, ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں نہیں چھوڑتے, تو ہم ابھی اس کا سٹارٹ لے رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں اب ہر گلی کوچے محلے قصبے انشاءاللہ شہر اور ضلع سے انشاءاللہ اس کو اٹھائیں گے اور پھر اٹھا کے لوگوں کو ایک دفعہ اکٹھا کر کے پھر پلان دیں گے کہ ہم نے وہیں پر کچھ کرنا ہے یا پھر کہیں ایک جگہ پہ آگے کرنا ہے, تو وہ اکارڈنگلی پھر انشاءاللہ اناؤنس ہوگا. لیکن یہاں پہ میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو نظام بنا ہوا ہے پاکستان کا, یہ جو ریاستی ادارے ہیں, ان کا جو کام ہے آئین کے مطابق, یہ اپنے اس کام کو چھوڑ کر ایک اور کام پہ لگ گئے ہیں جو ان کا کام نہیں ہے. اس وجہ سے ملک میں دہشت گردی, آج آپ حالات دیکھیں پختونخوا میں, بلوچستان میں, تو اس حالات کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس حالات کے اوپر اپنے بارڈر, لیکن انفارچونیٹلی بارڈروں کو چھوڑ کر وہ ہمارے, میں ان سے یہ گزارش کروں گا اور پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ میری یہ گزارش جو ہے اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے کہ آپ اس ملک کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ نے مارشل لا لگائے, بار بار لگائے, اس مارشل لا سے پاکستان کو اور انٹرنیشنل اتنا نقصان ہوا ہے پاکستان کی جمہوریت کو, کسی چیز سے نہیں ہوا. کہاں گئے مارشل لا لگانے والے؟ آج وہ پاکستان میں نہیں ہے. بھگت کون رہا ہے؟ بھگت میرا پاکستان ہی رہا ہے آج. اسی طرح ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ ایک مافیا کا سٹرکچر بن چکا ہے اس ملک کے اندر کہ وہ ریاستی ادارے جن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سیاست کریں گے, وہ حکومتیں بنانے میں, چلانے میں اور گرانے میں اپنا سارا کردار ادا کر رہے ہیں. اور پھر جب ان سے پوچھ نہیں ہے, خدا کی قسم اس ملک میں سب سے زیادہ سیاست جو ہے نا وہ پاکستان کے ادارے کر رہے ہیں آج. اچھا, اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں میں بذات خود ایک فوجی کا بیٹا ہوں, ایک فوجی کا بھائی ہوں. میری فوج چند غلط فیصلوں کی وجہ سے, چند لوگوں کی وجہ سے فوج بدنام ہو رہی ہے. بارڈر پہ کھڑا میں جہاں پہ ہمارے مسائل ہیں, وہاں پہ میرے بچوں کے لیے میری حفاظت کے لڑنے والا وہ فوجی, وہ عزت اور مقام اس کو نہیں ملا جو ملنا چاہیے غلط فیصلوں کی وجہ سے. تو اس لیے ہم نے اپنے ادارے خود ٹھیک کرنے ہیں. آئیں مل کے بیٹھیں, اپنی غلطی کو مانیں اور آگے بڑھیں. عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے باوجود اس کے کہ جو ظلم اس کے ساتھ ہوا ہے, آج اس کی بیوی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, اتنی کمظرفی, اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. آئیں بیٹھیں, اپنی غلطیوں کو مانیں, اپنی غلطیوں کو سدھاریں. 76,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہمارے پہ چڑھ چکا ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ یہ کون سوچے گا؟ یہ فیصلے کون کرے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہم سب کی کلیکٹیو ذمہ داری ہے. اور میں تمام ان سیاسی پارٹی سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ قدموں پہ سوار ہو کر جس طریقے سے آئے ہوئے ہیں, آپ ذرا عوام میں جا کے دیکھیں. عوام آپ کو مسرت کر چکی ہے اور مکمل مسرت کر چکی ہے. اور آپ یہ جو اپنے بچوں کے لیے اور پاکستان میں جو آپ یہ ایک کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں, یہ کلچر ہم نہیں چاہتے. اس کلچر میں کل آپ بھی نقصان اٹھائیں گے. اور ان سیاسی پارٹیوں کے تھوڑے بہت ووٹرز ہیں, کوئی تھوڑے بہت سپورٹرز ہیں, ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں انہوں نے بھاگ جانا ہے, آپ نے یہاں پہ رہنا ہے. آپ سوچیں کہ جب میرے پی ٹی آئی کے کسی ورکر کے گھر کے اوپر, عہدیدار کے گھر کے اوپر, ووٹر کے گھر کو چھاپا لگتا ہے, اس کی چادر اور چاردیواری پامال ہوتی ہے, اس کا گھر توڑا جاتا ہے, اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے, تو کیا اب بحیثیت انسان یا بحیثیت مسلمان کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اس پہ خاموش ہیں تو کل آپ سے اگر ایسا ہوگا تو آپ کے لیے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے سب کی سانجھی ہیں. اس ملک کا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. آئین کی پاسداری ہم سب پہ فرض ہے, ورنہ ہم نے تو برداشت کر لیا, کر بھی رہے ہیں, پھر بہت سارے اور شے برداشت بھی نہ کر سکیں. تو ہماری یہ گزارش ہے